شیخ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ بتنا ہے. بہرحال یہ بڑا لمبا ہے، لیکن صرف اس کے بارے میں اتنا سلسلہ ہونا چاہیے کہ مسلمانوں کو ہمیشہ منتبہ رہنا چاہیے اپنے دشمنوں سے، لیکن جو کچھ اللہ تعالیٰ چاہے گا وہی ہوگا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی فضل اللہ تعالیٰ ان کے زمانے میں فتوحات اسلامیہ کی بڑی توسیع ہوئی، اور پھر آپ کے زمانے میں فضل اللہ تعالیٰ مسلمانوں میں بہت کچھ خوشحالی آئی، اور کافی 17 سال سے زیادہ آپ کی حکومت رہی. تو بہرحال دشمن اسلام عبداللہ ابن سبا نے آواز اٹھائی کہ نہیں، یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ اور دوسرے نوجوان جو اولاد صحابہ میں سے تھے، ان کے دھوکے میں اس کے دھوکے میں آ کر کے اس کے ساتھ ہو گئے، اور آ کر کے انہوں نے بڑی چالاکی سے حضرت عثمان غنی کا محاصرہ کرنے کا جو وقت مقرر کیا، وہ کون سا وقت تھا؟ امن کے دن تھے. کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ مدینے میں اس طرح کا کوئی ایسا ہنگامہ کرے گا کوئی، یا باہر سے آ کر کے کریں گے کچھ لوگ. تو حج کے لیے نکلے ہوئے تھے صحابہ کرام، حضرت علی تھے اور کچھ نوجوان تھے، باقی بڑے بڑے صحابہ سب حج کے لیے نکل گئے تھے اس وقت. انہوں نے، اور دشمن بہت ہی ان مسائل میں، ہم اب اس بات کو سمجھنے کے لیے کوئی بھی بچہ بھی سمجھ سکتا ہے کہ دشمن اسلام اس وقت صرف اسلام اور مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں. بے شک، اور ہتھ کنڈے عجیب ان کے ہوتے ہیں. اب اس وقت جو ابراہیمی دعوت کا اور ابراہیمی ملت کا جو ہنگامہ اٹھایا ہے، وہیں سے اٹھایا ہے، یورپ کی طرف سے. وہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو کسی طرح مرتد کیا جائے، دین سے ان کو نکالا جائے، نوجوانوں کو. اور یہ نام، ایسا میٹھا نام شہد میں ڈوبا ہوا کہ لوگ، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے اب ہیں، پیارے رسول نے فرمایا ہے کہ جیسا کہ اسبحنا علی فطرت الاسلام وعلی کلمۃ الاخلاص وعلی دین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ملت ابراہیم وفی روایت الظاہر علی ملت ابینا ابراہیم حنیفا مسلما. تو لوگ، ہمارے نوجوان جو ہے، وہ اس میں دھوکہ کھا سکتے ہیں. تو یہ ایک چیز ہے، بہت ہی عجیب طریقے سے وہ لوگ اس طرح کے کام کر رہے ہیں. بہرحال تو انہوں نے بھی یہ وقت نکالا کہ اگر ایسے حج کے موقع پر جب مدینہ خالی ہو جائے گا تو ہم گھیرے اور حضرت عثمان کو شہید کرنا چاہا. بہرحال حضرت عثمان نے اوپر سے ان کے اعتراضات کے جواب دیے، جو کچھ ہوتا ہے نہیں مانے. حضرت علی نے حضرت حسن اور حضرت جعفر وغیرہ کو بھیجا کہ جا کر کے ان سے دفاع کرو. تو حضرت عثمان نے کہا کہ جس شخص کی گردن پہ میری اطاعت ہے، میں یہ خلیفہ کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں کہ میری وجہ سے میں نہیں چاہتا ہوں کہ مدینہ منورہ میں اتنا خون بہایا جائے جتنا کسی کے پچھنے میں خون بہتا ہے. تم لوگ چلے جاؤ. چلے گئے اور یہ لوگ داخل ہوئے، اور بہرحال بہت بری طرح یہ روایتوں میں آتا ہے، جیسا کہ فضائل صحابہ وغیرہ میں، ذبحوا کما تذبح الحملان، اس طرح بکرے ذبح کیے جاتے ہیں، بچے، چھوٹے بچے، اس طرح مجبور شکل میں ان کو باقاعدہ گردن ان کی کاٹی، داڑھی پکڑی کسی نے، محمد بن ابی بکر. اللہ تعالیٰ سب کو معاف کرے. تو یہ سب قصے صحیح ہیں. بہرحال اتنا تک. اب اس میں بہت سی چیزیں آگے پیچھے بھی ہو سکتے ہیں، بہت سا بڑا. اس کو خود اس موقع پر بھی ہمارے مولانا مودودی، مولانا سید قطب وغیرہ نے کہا کہ حضرت عثمان کے تصرفات ہی خود ایسے تھے جس کی بنا پر خود گویا انہوں نے یہ حالات بنائے کہ لوگ ان کو قتل کریں. یہ ایک حماقت کی بات ہے، بہت ہی احمقانہ بات ہے. اور پھر یہ کہنا کہ انہوں نے حضرت معاویہ کو اتنا مضبوط کر دیا. حضرت معاویہ حضرت عمر کے زمانے ہی سے، بلکہ حضرت ابوبکر کے زمانے ہی سے بڑے بڑے کاموں میں اور کاتب وہی تھے، اور بلکہ حضرت عمر کے زمانے میں شام کے گورنر رہے. بہرحال حقیقت اگر پڑھنی ہے اس میں تو آپ مولانا صلاح الدین یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی جو خلافت ملوکیت کی حقیقت پر انہوں نے لکھا ہے، اس کو پڑھیں انشاءاللہ. بہرحال اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا دشمنوں نے. تو آدمی کو چاہیے کہ بہرحال دشمن کو دشمن سمجھ کر کے اس سے احتیاط کرے، لیکن اللہ کی تقدیر آگے رہتی ہے، ہزار احتیاط بھی ناکام ہو سکتی ہے.